मुखलिस को धोखा और मुनाफिक को मौका हम नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप फुली तौर पे अवेयर हो सकें कि आज सिनेरियो क्या है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि मैं इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन आज दोपहर में मुझे पता चला कि मेरी शान में पूरी एक वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखें, उधार मैं रखती नहीं हूँ। मैंने बड़ा समझाया अपने आप को कि बेनिफिशियल ना जवाब दो, ना लोगों का ब्लड प्रेशर हाई करो, लेकिन अब हक के लिए जब आवाज़ उठानी है तो फिर उठानी है। जो बात कल करनी है वो आज ही कर देते हैं। तो दोस्तों, तो कहा ये जा रहा है कि जी मैंने बहुतान लगाया है, मैंने। ठीक है, हाँ, कोई भी सेंसिबल इंसान होगा ना, वो तो अगर आपकी थंबनेल ही देखेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मकसद बनता था कि जी थंबनेल में दो ऑपोजिट सेक्स के लोगों को ला के दिखाया जाए। कोई तुक बन रही थी उस थंबनेल की, या फिर हिना जी को मशवरे दिए जाएं कि वो फिनिशिंग स्कूल करें। मतलब वो लोग फेक नहीं हैं, उनका बात करने का अंदाज़ वही है। उन्हें बनावट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। काम आप लोग खुद गलत करते हैं। पहले उन दोनों की तस्वीर लगा के अपने थंबनेल पे आपने लोगों के जहन में आइडियाज़ खुद प्लांट किए। और चलें, एक मिनट के लिए ना मैं अपने दिल और दिमाग पे बड़ा सा पत्थर रख के आपकी बात मान भी लूँ कि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तो फिर वो जो आपकी अम्मी हजूर हैं, हम सब की यूट्यूब की अम्मी हजूर, वो उनकी वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने क्या किया फिर उस कंटेंट के साथ? उनकी वीडियो बहुत क्लियरली वही बात दिखा रही है जो कि जिसका बीज आपने खुद अपनी वीडियो में बोया था। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर कमेंट्स भी शेयर करती हूँ उनकी वीडियो से कि जो वो बिल्कुल लाइक कर रही हैं, हंस रही हैं, लोगों के साथ मिल के सराह रही हैं दूसरों को कि जी जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है इनडायरेक्टली, वही हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहले आप गलत काम करते हैं और फिर बाद में बड़े ढिठाई से आके उसको डिफेंड भी करते हैं। जी हल्कानी साहिबा, जो आपने अपनी सिलेक्टिव हीयरिंग ऑन की हुई है ना, अपनी मर्जी के तहत सुनना चाहती हैं, अपनी मर्जी के तहत देखना चाहती हैं, तो अगर 2 मिनट के लिए वो सब चीज़ें ऑफ करेंगी ना आप अपनी, तो फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। और हिम्मत पैदा करें, क्योंकि बहुत शौक है आपको गलत को पॉइंट आउट करने का, तो फिर हिम्मत पैदा करें और कहें अम्मी हजूर को, पॉइंट आउट करें कि वो कितनी बकवास कर रही थी अपनी वीडियो में, किसी को नीचा दिखा रही थी, कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। वो तो इतनी गलाजत का इतना बड़ा पैकेज है ना कि वो अपनी बदतमीज़ी में इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उनको ज़रा कोई तमीज़ नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, किसके बारे में कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ उनको व्यूज़ और डॉलर्स नज़र आते हैं हर वक्त। वाकई आप अपनी कॉल की इतनी पक्की हैं तो फिर एड्रेस करें इस इशू को, उनके सामने जाएं और कहें, पब्लिकली वीडियो बनाएं और लेकर पॉइंट आउट करें अम्मी हजूर को कि वो क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेट ही कर रही थी। ठीक है, अंधा गूंगा बहरा ही होगा जिसको ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आंखें भी हैं, कान भी हैं, हमें नज़र भी आती हैं, हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के ना जो हिडन मैसेजेस जो देना चाह रहे होते हैं। अव्वल तो कोई तुक ही नहीं बनती थी आपको इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने की। ठीक है, उनको फिनिशिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत तमीज़दार लोग हैं, वो बहुत इसी तरह मिलते हैं, वो फेक लोग नहीं है कि उन्हें बनावट का सहारा लेना पड़े। वो जिस तरह आम औकात में हर एक से बात करती हैं, वो उसी तरीके से नुमान इजाज साहब के साथ भी बात कर रही थी। ठीक है, अब आपके अपने जहन में क्या चल रहा होता है ये हमें नहीं पता। जब आप मेरे बारे में बातें करें ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पहले गौर से सुना करें और फिर पॉइंट आउट किया करें। मैंने हरगिज़ फातिमा को या उसकी वालदा को डिफेंड नहीं करी। मैंने एक्सेप्ट किया है कि फैक्ट कि बहुत बुराई हो रही है, इस बुराई के अगेंस्ट आवाज़ उठाना हम सब पर फ़र्ज़ है, तो मैंने हरगिज़ उनको डिफेंड नहीं किया। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है, मुझे नहीं पता कि वल्ला आलम कि वो किस मकसद के तहत वीडियोस बना रहे हैं। आया वो वाकई मुफलिसी के शिकार थे तो वो इसलिए आए हैं इस सिचुएशन में, या कोई और बात है इसके पीछे? ठीक है, जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। तो अपने पास से बातों को ट्विस्ट करना, चेंज करना, इसको मत किया करें। मैं आई एम अ वुमन ऑफ माई वर्ड। आई स्टैंड बाय, जब मैं कोई बात कहती हूँ तो आई स्टैंड बाय इट। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ या चीज़ों को चेंज करूँ। जो आप लोग बयान करते हैं अपनी वीडियोज़ में, कॉन्टेंट में, उसी को मैं आप लोगों को आपका आईना दिखा रही होती हूँ, जो कि फिर आप
آئیں شائیں پائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب میں چاہوں گی کہ جو میری آڈینس ہے وہ مجھے خود بتائے کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کے تھم نیل کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو بنانا، جہاں پر آپ ہنا کو اور نعمان اعجاز صاحب کو لا کے ویڈیو میں تھم نیل لگا کے بنا رہی تھی۔ کیا آئیڈیا پلانٹ کری تھی آپ لوگوں میں؟ جو سینسیبل لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، اور بلکہ جو بھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آئیں اور اپنا نظریہ پیش کریں۔ کیا ضرورت تھی اس چیز کے بارے میں بات کرنے کی یا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی؟ یہ تھا میرا پوائنٹ آف ویو کہ آپ نے اس کو ایسا آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں پلانٹ کیا، اور پھر امی حضور فل آ گئیں سامنے، سب کے سامنے، اور ان کو اٹیک کرنے لگیں۔ تو امی حضور کی تو زبان اتنی غلیظ ہے کہ اگر بلیچ سے بھی دھوئیں گے نا تو زبان پاک نہیں ہونے لگی۔ دوستو، اس بات کا جواب ان کو دینا آج بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ لوگ اب بہت ماہر ہو چکے ہیں من گھڑت سٹوریاں بنانے میں، باتوں کو چینج کرنے میں، اور آئیڈیاز پلانٹ کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور پھر دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ they are experts، اور لیکن میں ان کے جھوٹ اسی طرح سامنے لاتی رہوں گی، پکڑتی رہوں گی، اور آپ کو سچ دکھاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آج صبح دوستو مسلم ولاگ، جو لائف سٹائل ولاگ والی سسٹر ہیں، ان کی ویڈیو جو آج انہوں نے بنائی تھی وہ میری نظروں سے گزری، بلکہ ایک اور سسٹر ہیں، انہوں نے پوسٹ کیا، انہوں نے مجھے ٹیگ کیا، تو اس لیے وہ میرے سامنے آ گئی، اور مجھے اس کو دیکھ کر سن کر اتنا دکھ افسوس ہے کہ اتنی کیسے لوگ کتنی تذلیل کر رہے ہیں اسلام کی، استغفر اللہ، ہمارے سامنے پیش کیا تو میں اس گندگی کی طرف جانا بھی نہیں چاہتی۔ میری ابھی تک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس چینل کو جا کے دیکھوں، لیکن میرا یہ سوال ان تمام اسلام کے علمبرداروں سے ہے جو جہاد کر رہے ہیں یوٹیوب پر، جو ایک دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تو وہ یہ جہاد کریں نا، یہ ہے اصل جہاد۔ جائیں اس چینل کو رپورٹ کریں، سٹرائکس بھیجیں، اور اس کے خلاف ریاکشنز دیں، یہ ہے اصل جہاد۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے ویوز اور ڈالر سے فرصت ملے گی تو وہ اصل چیزوں کے اوپر جو جہاد ریکوائر کرتے ہیں، جس کے اوپر بات کرنا بنتا ہے، جس پہ ریاکشن دینا بنتا ہے، ان چیزوں کے اوپر وہ تب کام کریں گے جب وہ آپس کی لڑائیوں سے فرصت انہیں ملے گی تب۔ تو اس چکر میں یہ جہاد ہے، یہ ہے، ہمیں سب کو جانا چاہیے، ہم سب کو جا کے اس غلیظ انسان کو جو ہمارے رب کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس جہاد میں اگر آپ کے چینلز بھی اٹھ جائیں، شہید ہو جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گی دوستو کہ اس پیج پر جا کر ویوز مت دیجیے گا، جائیں اور وہاں جا کے رپورٹ کریں، سٹرائکس بھیجیں، جو ہو سکتا ہے کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو اپنے انجام پر پہنچائیں، آمین ثم آمین۔ اور میں پھر آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جو یہ سن رہے ہیں کہ ان سسٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں، یہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ کام کرنا چاہتی ہیں، صرف ہماری سپورٹ چاہتی ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے جو محنتی ہیں، جو حق حلال کی کمانا چاہتے ہیں، اور صرف ان کی دین دنیا صرف ویوز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز دوستو ان کے چینل کو جائیں، سبسکرائب کریں، میں ان کو ٹیگ کروں گی، اور میری پھر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے چینل کے لیے بہت اچھے کام کریں، اچھی ویڈیوز بنائیں، تاکہ ہم انہیں میں جیسے ہو سکے گا میں اپنے پیج پہ، کمیونٹی پہ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ کاش کہ ہم سب ایک ہو کر ان تمام برائیوں کے اگینسٹ کام کریں، انسٹیڈ آف ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، کاش ہم مل کے ایک سپر طاقت بن کے ان ساری برائیوں کے اگینسٹ کام کر سکیں۔ یہ ہے میرا مشن، یہ میں چاہتی ہوں، دس از واٹ آئی ریئلی وانٹ، اور ہمیں یونٹی دکھانی ہے، ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ یوٹیوب ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم سب ایک دوسرے کو بینیفٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اتفاق میں برکت ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کا سٹارٹ آف ادھر ہی سے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح کے انسان ہیں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ مسلمان بننے سے پہلے ہمیں اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے دوستو۔ تو دیکھیں اب کیسے یہاں ویدر چینج ہو گیا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے، فال سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، آفیشلی فال سٹارٹ ہو گئی ہے، اور پتجھڑ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو بس جی، آج مجھے صرف یہی چیزیں ہائی لائٹ کرنی تھیں، جو کہ میں نے دیکھا کہ میری بات کو، جو بات اصل تھی، سچ تھی، اس کو ٹویسٹ کر کے کسی اور انداز میں، تو اس کو کریکشن کی بہت ضرورت تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میں دیکھوں غلط بات تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور مجھے کریکٹ کرنا
بہت ضروری میں محسوس کرتی ہوں. اینی ویز آگے چل کے نا میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ریسیپی شیئر کروں گی کیونکہ میرے پیج کا مقصد ہے بینیفیشل باتیں, کوئی نہ کوئی بینیفیشل چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے. آگے چل کے ہم بنائیں گے ہلدی والا دودھ. دوستو ہلدی والا دودھ پینے کی روز عادت ڈالیں, اگر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ. آپ کو یہ ودن فرام انسائڈ ہیل کرے گا, آپ کے اندر سے آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہوگی جب آپ ڈیلی بیسس پہ ہلدی والا دودھ پینا سٹارٹ کر دیں گے. اور ہلدی والا کیونکہ اس میں ہلدی ہوتی ہے, ٹرمرک اینٹی انفلیمیٹوری ہوتی ہے, جو کہ آپ کی باڈی کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کی انفلیمیشن ہوگی اس کو ختم کرے گی. تو ہلدی والا دودھ پینے کی عادت ڈالیں, خود بھی بچوں کو بھی, یہ بہت اچھی ہیبٹس ہیں. تو چلیں آپ بناتے ہیں ہلدی والا دودھ. اور ہلدی کے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کالی مرچ بلیک پیپر یوز کریں, کیونکہ اس میں پپرن ہوتی ہے, ایک ایسا انگریڈینٹ جو کہ ایکٹیویٹ کرتی ہے ہلدی کے بینیفٹس کو. تو اس کے بغیر ہلدی پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں بناتی ہوں جی اپنا ہلدی والا دودھ اس طریقے سے, جس میں ڈالتی ہوں ہلدی اور بلیک پیپر اور ساتھ سیفران کے 1-2 جو سٹرنگز ہوتے ہیں, بالکل بس اس طرح میں اس کو چولہے پہ پکاتی ہوں اچھی طرح سے. اور اس کو پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں فلیکس سیڈ, جو کہ بہت بینیفیشل ہے جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے, اور ہنی حسب ذائقہ, جو آپ اگر ہنی کو سکپ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت اچھا فلیور آتا ہے. اور یہ رات کو روز پینا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے اندر سے بہت ساری بیماریاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی. جن لوگوں کو ہیڈیکس رہتے ہیں, مائیگرینز رہتے ہیں, ورڈیگو کا پرابلم ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ ہلدی والا دودھ بہت بہت بینیفیشل ہے. تو دوستوں میرے کہنے پر اس کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں. اور بس میرے پیج کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس انہی چیزوں پہ, بیسکس پہ لے کے جائے. آپ کو یاد ہے وہ زمانے جب ہماری نانی دادی کہا کرتی تھیں کہ ہلدی والا دودھ پیو, اور ہم لوگ کوئی اس بات پہ نظر انداز کر دیتے تھے, لیکن اب ہر طرف ہلدی والے دودھ کی دھوم مچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ بہت پاپولر ہے ویسٹ میں ایز گولڈن ملک کے طور پہ, اور ہر کوئی اس کو بنا رہا ہے. اس کی ہر طریقے, اتنی قسمیں آ چکی ہیں اس کو بنانے کی, اتنی ویریشنز لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے, کیونکہ واقعی یہاں ریسرچ نے پروو کر دیا ہے کہ ہلدی والا دودھ بہت بینیفیشل ہے. دوستو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ روز آپ دیکھیں گے اگر آپ سونے سے پہلے رات کو پئیں گے تو آپ ایک بھرپور آپ کی نیند ہوگی, آپ بڑا فریش اٹھیں گے صبح اور سارا دن انرجائزڈ فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ ہلدی والا دودھ لیتے ہیں, اور اگر میری ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی. ٹھیک ہے, تو بس میرے پیج کا مقصد ہے پازیٹیوٹی پھیلانا, اچھی باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا. اکثر مجھے کامنٹ سیکشن میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ واقعی میرا تو ریئیکشن چینل ہی نہیں ہے. میں تو بینیفیشل باتیں, پازیٹیوٹی پھیلانے آئی تھی, لیکن جب میں یہ دیکھوں کہ اتنی برائی میرے ارد گرد ہے تو اس کے اگینسٹ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. تو مجھے تو آ کے کامنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ پلیز آپ اپنی انرجی اس طرح کے کاموں پر مت ضائع کریں. لیکن دوستو ہم کیسے مسلمان ہوں گے اگر ہم اتنی برائیاں خاموشی سے دیکھتے رہیں گے. مجھ سے تو نہیں خاموش رہا جاتا, تو آئی ایم سوری کہ اگر میں وہ ایکسٹریم ہو جاتی ہوں, لیکن میں کیا کروں, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. تو چلیں, آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا, اور یہ باتیں اگر آپ کے دل کو لگیں تو مجھے اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ میرے پیج کو فالو نہیں کرتے تو سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور دوستو آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں, شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.